1799 میں آخری جنگ ٹیپو سلطان سے ہو گئی انگریزوں کی، اور وہاں بھی وہی کیس ہوا جو نواب سراج الدولہ کے وزیر چیف سیکریٹری نے، جیسے میر جعفر نے جیسے دھوکہ دیا تھا، سلطان ٹیپو کے وزیر نے بھی، میر صادق نے بھی ویسا ہی دھوکہ دیا، ویسا ہی دھوکہ دیا، اور اپنے خفیہ راز انگریزوں سے شیئر کر دیا۔ جب محکمہ فوج کا، جب ڈیفنس منسٹری کا منتری ہی بک جائے، جب ڈیفنس منسٹری کا منتری ہی بک جائے تو پھر وہ حکومت لڑائیاں نہیں لڑ سکتی، سارے راز فاش کر دیتا ہے، ساری طاقت کو زیر و زبر کر دیتا ہے۔ اس کے چند جملے ہی، اس کے چند جملے، چند سینٹنسز حکومت کے زیر و زبر کرنے کے لیے کافی ہو جاتے ہیں۔ تو جب آپ کا منسٹری کا منتری ہی بک جائے، میر صادق بھی بک گیا، اور پھر اخیر میں سلطان ٹیپو کو، جو حیدر علی کا بیٹا تھا، شہید ہو گیا۔ آج بھی بنگلور، میسور کے اندر سرنگا پٹنم میں ان کی قبر ہے، اور وہ جگہ ہے جہاں ان کو انگریزوں نے شہید کیا تھا۔ جب وہ شہید ہوئے تو انگریزی افسر اس کے سینے پر کھڑا ہو کر سوٹ بوٹ کے یہ اعلان کیا کہ اب اس اکھنڈ بھارت میں کمپنی سے مقابلہ کرنے کے لیے کوئی طاقت نہیں بچی۔ اکھنڈ بھارت میں، اکھنڈ بھارت، اس بر صغیر میں اگر کوئی خونخوار بھیڑیا تھا، کوئی خونخوار شیر تھا تو ٹیپو تھا۔ آج اس کا کام تمام ہو گیا، اب یہ ملک ہمارا ہے۔ اور پھر 1799 میں ٹیپو سلطان شہید ہوئے، اور 2-3 سال بعد 1803 میں جب ساری حکومت کو کمپنی نے سیٹ کر دیا، ہر طرف ان کے محصول آنے لگے، جو کمپنی اپنا ٹیکس نوابوں، راجاؤں، بادشاہوں کو دیتی تھی، وہی کمپنی ٹیکس وصول کرنے لگی۔ جو کمپنی ٹیکس دیتی تھی وہ کمپنی بہار سے، بنگال سے، یو پی سے، اتراکھنڈ سے، اکھنڈ بھارت سے، لاہور سے، کراچی سے، بنگلہ دیش کے سارے علاقوں سے محصول اور ٹیکس وصول کرنے لگے، اور بڑی فوجی طاقت منظم بنا لی۔ جب جنرل ہوتا تھا، کمپنی کا جنرل نظام چلاتا تھا، کمپنی کا جنرل نظام چلاتا تھا۔ 1803 میں اسی دلی کی سرزمین پر جامع مسجد میں کھڑے ہو کر انگریز افسر نے اعلان کیا کہ آج سے ملک بادشاہ کا، خلق خدا کی، خدا کو تو عیسائی بھی مانتے ہیں، خلق خدا کی، ملک بادشاہ کا، اور حکم ہمارا چلے گا۔ خلق خدا کی، ملک بادشاہ یعنی بہادر شاہ ظفر، ابھی زندہ تھے وہ، بہادر شاہ ظفر جو مغلیہ سلطنت کا آخری چراغ بچ گیا تھا، بہادر شاہ ظفر جو یہیں لال قلعے میں رہتے تھے، ملک بادشاہ کا یہ انہوں نے عنوان دیا لوگوں کو سیٹ کرنے کے لیے کہ ملک تو تمہارا ہی ہے، تمہارے بادشاہ کا ہے، لیکن حکم ہمارا چلے گا۔ حکم، آرڈر، پلاننگ، پالیسیز یہ سب کمپنی بنائے گی، کمپنی چلائے گی، یہ سارا نظام کمپنی کے ہاتھ میں۔ 1803 میں جب انگریز افسر نے دلی کی جامع مسجد پر اعلان کیا، چند کلومیٹر کے فاصلے پر مہدیان دلی گیٹ پر وہاں ایک مدرسہ
ہوتا تھا، اور اس کے روح رواں شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جو اس دھرتی کے بڑے محدثین میں آتے ہیں، انہوں نے اس عالم ربانی نے، اس عالم ربانی نے یہ اعلان کیا اس افسر کے خلاف کہ آج سے ملک غلام ہو چکا، سو انگریزوں کے خلاف جد و جہد کرنا، ان کے خلاف جہاد کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ یہ جہاد کا پہلا فتویٰ، جہاد کا پہلا فتویٰ تھا۔ اس فتوے نے انگریزوں کے پیروں تلے زمین کھسک گئی کہ یہ کہاں سے ٹپک گیا۔ ہم تو یہ سوچ رہے تھے کہ ٹیپو سلطان ختم تو سب ختم، انہیں یہ لگ رہا تھا کہ اب کوئی بولنے والا نہیں، لیکن اس فتوے کا اثر اتنا ہوا کہ ہر ہندوستانی کے دل دماغ میں اس فتوے کا اثر پہنچا، اور کچھ ہی سالوں کے بعد صبح انگریزی اور کمپنی کے خلاف، انگریزوں کے خلاف ان کے خلاف بغاوت کی لہر تھوڑی پیدا ہونے لگی، لوگوں میں احتجاج ہونے لگے، لوگ پروٹیسٹ کرنے لگے، لوگ گھروں سے باہر نکلنے لگے۔ دھیرے میرٹھ چھاؤنی سے بغاوت کا پہلا چراغ شعلہ بن کر نکلا۔ میرٹھ کی چھاؤنی سے بغاوت کی یہ چنگاری شعلہ لے کر بہادر شاہ ظفر کے پاس پہنچی، اور وہاں سے ہندو مسلم دونوں طرح کے انگریزی فوج میں بغاوت ہو گئی، اور یہ عجیب و غریب بغاوت تھی جس نے 1857 میں مئی 1857 میں یہ بغاوت شروع ہوئی۔ مئی، جون، جولائی، اگست، سپتمبر تک یہ بغاوت کئی مہینوں تک ہر طرف دلی اور اس دلی کے علاقے، نوئیڈا، گڑگاؤں، ادھر یہ جو فرید آباد کا پورا ایریا ہے، یہ سب مسلم علاقے تھے، ان سب میں بغاوت کی لہر پھیل گئی، اور لوگ انگریزوں کے خلاف لڑنے کے لیے جوان لڑکے، جوان بچے گھر چھوڑ کر باغی حروب جسے کہتے ہیں، جنہیں کہتے ہیں آزادی کے متوالے، مجاہدین آزادی، جو میرٹھ کی چھاؤنی سے جو لوگ نکلے تھے، انہوں نے بغاوت کر دی انگریز کے خلاف۔ بس تو کیا تھا کہ پھر انگریزوں نے طریقے سے دلی کی اینٹ سے اینٹ بجانی شروع کر دی۔ دلی میں ہزاروں مدرسے، ہزاروں لاکھوں لوگوں کو مارنا شروع کر دیا، سینکڑوں لوگوں کو تختہ دار پر چڑھانا شروع کر دیا۔ دلی کی جامع مسجد سے پشاور کے میدان تک کوئی درخت نہ تھا جس پر مسلمانوں کی لاش نہ لٹکی ہوئی ہو۔ 33,000 مولویوں کو تہہ کر دیا گیا، پھانسی کے پھندوں پر لٹکا دیا گیا، وارنٹ جاری کر دیا گیا، جدھر مولوی ملے اسے دنیا سے نمٹا دو۔ ٹھیک اسی طرح جس طرح اسرائیلیوں نے غزہ کی حالت کر رکھی تھی کہ جدھر حماس کا آدمی ملے اسے تہہ کر دو، یہ حالات بن گئے اس ملک کے، اور دھیرے غدر کا واقعہ ناکامی کی طرف چلا گیا، اور دوبارہ دلی کی سرزمین پر انگریزوں کا مضبوط کنٹرول ہو گیا۔ اور ادھر 1857 مئی کے اندر میرٹھ کی چھاؤنی سے مجاہدین آزادی نکلے، اور ادھر تھانہ بھون میں ادھر مئی میں شروعات ہوئی، اور یہ ستمبر کے آخر میں جا کر اینڈ ہوئی، اور ادھر تھانہ بھون میں سپتمبر کے شروع میں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، مولانا قاسم نانوتوی، مولانا رشید احمد گنگوہی، حافظ ضامن شہید، یہ سب مل کر انہوں نے تھانہ بھون میں ایک اجلاس بلایا، ایک عوامی جلسہ کیا، اور اس جلسے میں انگریزوں کے خلاف
اعلان کیا جہاد کا کہ انگریزوں کی غلامی حرام ہے، یہ فتویٰ جاری کیا۔ اور جب انگریزوں کو معلوم ہوا کہ انگریز کو پتہ چلا کہ تھانہ بھون میں بغاوت ہو رہی ہے میرٹھ کی طرح سے، تو ابھی تو یہ دلی پر کنٹرول جما رہے تھے، جب یہاں سے فری ہوئے تھانہ بھون کا، تھانہ بھون سے گھر گھر سے بچے اٹھائے جانے لگے، جس طرح آج پروٹیسٹر کو اٹھایا جاتا ہے، گھر گھر سے اٹھایا جاتا ہے اور اس کے خلاف مقدمے لگا کر جیلوں میں بند کیا جاتا ہے۔ تھانہ بھون کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، اور وہاں سے یہ مولوی نکل کر رخ چینج کر کے شاملی پہنچ گئے، اور شاملی میں حافظ ضامن شہید نے تحصیل شاملی پر بھی بڑا کنٹرول تھا انگریزوں کا۔ تحصیل شاملی پر انگریز کی بڑی فوج رہتی تھی، اس کو شکست دے کر حافظ ضامن نے اور وہاں کے علماء نے اور وہاں کے زمینداروں نے، وہاں کے عوام نے پورا کنٹرول چند مہینوں کے لیے شاملی کی تحصیل پر اپنی عبوری حکومت قائم کر لی۔ ادھر جب دلی کا کنٹرول انگریز نے اچھی طرح سنبھال لیا، غدر 1857 مئی میں جو شروع ہوا تھا، اور اسی بیچ میں تھانہ بھون میں شروع ہوا تھا، وہی تحریک شاملی پہنچی، اور شاملی میں جب انگریزوں نے وہاں چڑھائی شروع کی تو اس سے پہلے ایک لڑائی 14 ستمبر کو پیش آئی، جسے شاملی کا جنگ کہہ لیجئے یا تحریک شاملی کہہ لیجئے۔ وہاں 14 ستمبر کو ایک جنگ ہوئی جس کے روحانی قائد حاجی امداد اللہ مہاجر مکی تھے، اور جس کے کمانڈر مولانا قاسم نانوتوی تھے، جس کے ججمنٹ کے لیے جج بطور عدالت میں بطور قاضی کے حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی، یہ 3 نام فیمس تھے۔ انہوں نے پورا میدان سیٹ کیا اور انگریزوں کے خلاف لڑائی لڑی۔ ادھر تھانہ بھون، مظفر نگر، سہارنپور، گنگو، پورے علاقے سے زمینداروں نے، عوام نے، مقتدر اور عالم ربانی علماء نے میدان کو سنبھالا اور لڑائی شروع ہوئی، اور حافظ ضامن شہید تو موقع پر ہی شہید ہو گئے، موقع پر ہی ان کو انگریز کی گولی لگی اور شہید ہو گئے۔ اور دوسری طرف شام تک سینکڑوں ہزاروں لوگوں کی لاشیں پڑی ہوئی تھی شاملی کے میدان میں، کیونکہ یہ لڑائی مسلمان کیسے جیت سکتا تھا؟ ایک طرف جدید ٹیکنالوجی کے ہتھیار گولی بندوق سے انگریزی فوج برطانیہ کے ہتھیار سے لڑ رہی تھی، دوسری طرف نہتے مسلمان تیر و تلوار سے لڑ رہے تھے۔ جتنا بظاہر پوسیبل نہیں لگ رہا تھا، شام تک جنگ مسلمان ہار گیا، اور دوبارہ شاملی کے میدان پر انگریزوں کا کنٹرول ہو گیا، اور اس طرح سے شاملی کی تحریک کے بعد اور 1857 کے غدر کے واقعے کے بعد برطانیہ نے کمپنی کا اختیار ختم کر دیا اور براہ راست حکومت کا کنٹرول برٹش پارلیمنٹ نے لے لیا۔ اب حکومت کمپنی کی نہیں ہوگی، اب براہ راست برٹش گورنمنٹ کا دخل ہو گیا۔ پہلے جنرل ہوتا تھا کمپنی کا، اب وائسرائے ہونے لگا، وہاں سے وائسرائے چن کر آتا تھا جو پورے ملک پر، پورے اکھنڈ بھارت پر حکومت کرتا تھا۔ وائسرائے نے یہ نظام چلانا شروع کیا۔ ادھر شاملی کی تحریک ناکام ہو گئی، تب علماء نے سیاسی تحریک کے بجائے علمی اور فکری نظریے کو آگے بڑھانے کے لیے، ایسے لوگوں کو تیار کرنے کے لیے کہ جو اس ملک میں لڑائی کی جد و جہد کو اور آزادی کی جد و جہد کو اور جہاد کے جد و جہد کو آگے بڑھا سکے،
सोचा कि ऐसे तो लड़ नहीं सकते, अफराद तैयार करने होंगे, अवाम को बेदार करना होगा, वरना ये अवाम को भी बहका ले जाएंगे। चुनांचे मदरसे की बुनियाद दारुल उलूम देवबंद के नाम से 1857 के 10 साल के बाद 1866 में रखी गई